بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ بہیمۃ الانعام بھینس کے بہیمۃ الانعام ہونے پر اجماع ہے تو ایسا شخص جھوٹا ہے۔ آج کے بعد اس کا نام آپ جھوٹوں کی لسٹ میں رکھ لیں اور اس کی کسی بھی بات پر کسی فتوے پر اعتماد نہ کریں۔ ایسے آدمی سے دین سیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے اور کوئی جو صاحب علم ہے اس کو اس بات کا حق ہے کہ مسئلے کی تحقیق کرے اور اس کی تحقیق جس نتیجے تک پہنچے وہ بات وہ کہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولیں اور خیانت کریں۔ اگر بھینس کے بہیمۃ الانعام ہونے پر اجماع ہوتا تو پھر اختلاف کیوں ہوتا؟ تو یہ کہنا کہ بہیمۃ الانعام ہونے پر اجماع ہے یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص خائن ہے، تو اس پہ اجماع نہیں ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسرا یہ کہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے؟ جیسے دوسرے جانور ہیں، بکری ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، گائے ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، تو کیا بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ اب کچھ علماء کرام نے یہ مانا ہے کہ بھینس یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے، اور ان کا مستند کیا ہے، مستدل کیا ہے ان کا، کہ بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، بھینس یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ تو بعض اہل لغت نے بھینس کو گائے کی ہی ایک قسم مانا ہے، جس طرح گائے کی اور بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، آپ کے یہاں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، تو اسی سے استدلال کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ ہندوستان میں میرے خیال سے گائے کی اگر تاریخ دیکھی جائے، جو موجودہ قومیں موجود ہیں ان قوموں میں سب سے پرانی تاریخ ہمارے ساتھ جو ہندو رہتے ہیں ان کی تاریخ سب سے پرانی ہے گائے کے بارے میں، جو موجود ہے جو لوگ ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی بھی بھینس کو گائے کی قسم مانا ہے؟ اور آپ خود ایک عام آدمی خود بتائے کہ کیا بھینس یہ گائے ہے؟ کیا بھینس کو گائے کہا جائے؟ اگر آپ بھینس کو گائے سمجھتے ہیں تو آج سے کبھی کبھی اس کو گائے بھی بولا کیجئے اور کہیں وہ کالی گائے ہے، اس کے بعد آپ کو قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ مطلب اس مسئلے کو، اس میں اختلاف اہل حدیثوں کے درمیان اتنا شدید نہیں تھا کبھی بھی، لیکن ابھی کچھ فیس بکیوں نے اس مسئلے کو ایسا بنا دیا ہے جیسے اہل حدیث علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جنہوں نے جو ہے بھینس کو گائے کی قسم مانا ہے۔ اگر بعض اہل لغت نے بھینس کو گائے کی قسم کہہ دیا ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل لغت کیا بھینس کو جانتے تھے؟ ایسے کوئی لغوی، عرب دنیا کا کوئی لغوی آ کر کے بھینس کو گائے بول دے تو کیا ہم اس کی بات ایسے ہی مان لیں گے؟ یا ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جو ہزاروں سال سے گائے کے ساتھ رہتے ہیں اور بھینس کے ساتھ رہتے ہیں، کیا وہ بتائیں گے؟ یا ایک ایسا آدمی جس نے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کبھی بھینس دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا ہے، اس کے کہنے پر ہم مان لیں گے کہ بھینس گائے کی قسم ہے؟ دوسری بات، اگر ہم یہ مان لیں کہ اس لغوی نے بھینس کو دیکھا ہے، بھینس کو جانتا ہے، تو جب وہ بعض ایسے لوگوں کے لیے بھینس کو ڈیفائن کر رہا ہے، بھینس کے بارے میں بتا رہا ہے جنہوں نے بھینس کو کبھی نہیں دیکھا ہے، تو اب وہ کیسے بتائے گا کہ بھینس کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کو کوئی تو طریقہ اختیار کرنا پڑے گا نا یہ بتانے کے لیے کہ بھینس کیا ہے۔ اب وہ بتائے گا کہ بھینس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، بھینس دودھ دیتی ہے، اب یہ ساری چیزیں بتائے گا تبھی تو پتہ چلے گا۔ تو جس چیز کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اگر کوئی آدمی آپ سے اس چیز کے بارے میں بتائے تو کیسے بتائے گا؟ اسی طرح کے اسلوب اختیار کرے گا۔ تو ہو سکتا ہے یہ جو اسلوب ہے اسی نوعیت کا ہو، جیسے تقریر کے لیے ایک چیز کو دوسری چیز سے مثال دے دی جاتی ہے۔ بعض اہل لغت نے ہرن کو کہا ہے نوع من الماعز، ہرن کو بکری کی قسم کہا ہے، تو کیا ہرن کی قربانی کریں کیونکہ بعض اہل لغت نے کہہ دیا؟ تو اہل لغت کی بات شریعت کے باب میں حرف آخر نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں اہل لغت بات کر رہے ہیں ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے اس چیز کے بارے میں جو اس کے ساتھ ہزاروں سال سے زندگی گزار رہے ہیں،
کہ کیا بھینس حقیقت میں گائے کی قسم ہے؟ تو بھینس کو کبھی بھی گائے کی قسم نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح سے میں ایک فقہی مسئلہ اس سے پہلے بھی شاید میں بیان کر چکا ہوں یہاں بھی، کہ اگر کوئی انسان کہے کہ اگر میں نے قسم کھائے کہ میں کل گائے کا دودھ نہیں پیوں گا، وہ قسم کھائے کہ میں کل گائے کا دودھ نہیں پیوں گا، اس کے بعد کل کو وہ ایک گلاس بھینس کا دودھ پی لے، تو کیا کہا جائے گا کہ اس کی قسم ٹوٹ گئی؟ کسی نے نہیں کہا کہ جو ہے اس نے قسم توڑ دیا۔ جو اگر بھینس یہ گائے کی قسم ہوتی تو کہا جاتا کہ اس نے قسم توڑ دیا، اس نے کہا تھا میں گائے کا دودھ نہیں پیوں گا اور بھینس کا دودھ پی لیا، تو چونکہ بھینس گائے ہے اس لیے اس کا قسم ٹوٹ گیا۔ لیکن ایسا کسی نے نہیں کہا۔ بعض فقہا نے، میں نے دیکھا بعض فقہا نے اس مسئلے کو ذکر بھی کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تم نے گائے کا گوشت کھایا تو تم پر طلاق، اب اس کی بیوی نے بھینس کا گوشت کھا لیا، تو کیا اس کو طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے گائے کا گوشت نہیں کھایا ہے۔ تو لہذا کسی بھی طرح سے بھینس کو گائے کی قسم نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اگر آج سے ہندوستان کے لوگ یا سارے لوگ دنیا میں کہیں پر بھی بھینس کو گائے بولنے لگے، ٹھیک ہے، جو ہے آپ کسی دن ہی بول دیا کیجیے ہفتے میں ایک آدھ بار کہ یہ گائے ہے، اس کے بعد آپ اس کی قربانی کیجیے، تو یہ صرف زبردستی اختلاف کو ہوا دینے والی بات ہے۔ اختلاف موجود ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اہل حدیثوں کا یہ موقف کبھی نہیں رہا ہے کہ بعض علماء کے اقوال مل جائیں اور اس کی بنیاد پر ان کا فتویٰ ہو۔ اہل حدیثوں کے ہاں دلیل اہم ہے۔ تو گائے بھینس کی طبیعت نہ تو گائے سے ملتی ہے، کسی بھی طرح سے توافق نہیں ہے۔ بھائی میں آپ کو بھینس اور گائے کے بارے میں کیا بتاؤں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کیا کوئی کہے گا ہندوستان میں جو گائے اور بھینس پالتا ہے کہ بھینس یہ گائے ہی ہے؟ تو بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، لیکن یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ بھینس یہ گائے ہے۔